پہلا عذاب جو آپ نے سنا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے، اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ غیبت کرنے کا گناہ آج کل کتنا عام ہو گیا ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم میں غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، لہٰذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اس پر ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی برائی بیان فرمائی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، اور انسان بھی کون سا؟ اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ غیبت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت ہی نہیں، حالانکہ وہ غیبت ہے۔ میرے دوستو، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جس کے بیان کرنے کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، جھوٹ نہ ہو، تو یہ غیبت شمار ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی موجود ہے تب وہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان بن جائے گا اور دوسرا گناہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ تو غیبت کو درست بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات صاف صاف کہہ سکتا ہوں۔ یاد رکھو، چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہتے ہو یا نہ کہتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، بلکہ غیبت کا گناہ ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں بات چیت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام۔